احتساب اور شفافیت کے لیے آزادی صحافت ناگزیر ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ پروپیگنڈا، فیک نیوز، غیر مستند خبروں کی ترسیل کو روکنا ہر صحافی کا فرض ہے۔ عصر حاضر میں امن و امان کا ماحول محض سفارتکاری سے حاصل نہیں ہوتا۔ مستند معلومات، ذمہ دارانہ صحافت امن و امان میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اختلاف رائے سے کشیدگی کے دیر پا حل تک مکالمے اور مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ قومی میڈیا نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران بھی ایک اہم ذمہ داری ادا کی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میڈیا نے قومی یکجہتی اور پاکستان کے موقف کو وضاحت اور تحمل کے ساتھ پیش کیا۔ میڈیا نے عوام کو آگاہ رکھا اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ مارکہ حق میں ذمہ دار میڈیا بخوبی شامل تھا۔ تمام صحافی برادری کا کردار لائق تحسین تھا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ سچائی کے بغیر امن ممکن نہیں۔ صحافت کا کردار کلیدی ہے۔ ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے۔ صحافیوں کو دنیا بھر میں ہراسانی اور دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عالمی یوم آزادی صحافت میں دنیا بھر میں براڈ کاسٹنگ اور صحافت سے وابستہ تمام افراد کو سلام اور آزادی صحافت کی جدوجہد کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ آزادی صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد اور پہچان ہے۔ آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی حقیقی صحافتی طاقت ہے۔ آزادی صحافت کے لیے صحافیوں کی قربانیاں قابل تحسین۔ فیصل کریم کنڈی کی کے پی کے میں اتحادی حکومت قائم کرنے میں دلچسپی۔ ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی کو جب اپنے میر جعفر اور میر صادق کا پتہ چلا تو وزیر اعلیٰ بدلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی آئی خان پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے۔ صوبے میں سب سے زیادہ منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ڈیرا سے ہی ہیں۔ گورنر کے پی کے کا مزید کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ کے پی کے میں اتحادی حکومت قائم کی جائے۔ سیاست میں ملاقاتیں معمول کا حصہ ہیں۔ مولانا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کچھ عناصر ڈیرا ایئرپورٹ منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مزید کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی واپسی کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ جو ایک بار تحریک انصاف کی بس سے اتر جائے اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سخت فیصلے کیے ہیں۔ عدالتی آرڈر کے باوجود بی آر ٹی کا کام ایک سیکنڈ بھی نہیں روکا گیا اور نہ ہی رکے گا۔ شرجیل انعام میمن بی آر ٹی ریڈ لائن کے دورے کے موقع پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کے لاٹ 1 اور لاٹ 2 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو ذمہ داری ملنے کے بعد کام کی رفتار میں مزید بہتری آئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جس کا حکومت کو احساس ہے، لیکن شہری علاقوں میں انفراسٹرکچر کی تعمیر ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے کیونکہ گیس، بجلی اور پانی کی لائنوں کو فوری طور پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جولائی کے اختتام تک کم از کم مکس ٹریفک لین کو کھول دیا جائے تاکہ شہریوں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ شرجیل میمن کے مطابق ریڈ لائن منصوبہ صرف بسیں چلانے تک محدود نہیں بلکہ آئندہ 100 سال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے خالی بسیں لانا آسان تھا مگر پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ناگزیر ہے۔ اگر جھر میں سڑک بنانی ہوتی تو ایک سال میں 300 کلومیٹر سڑک بن سکتی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک، جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک، جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور گرد و نواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کشمیر، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کے پی کے بیشتر جنوبی اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ چترال، منیر، سوات، باجوڑ، مالاکنڈ، پارا چنار، خیبر، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بٹگرام، شانگلہ، کوہستان،
دی کوہار، اورکزئی، بنو، وزیرستان، کورم اور گردنواں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی وسطی اضلاع میں آندھی گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ مری گلیات، راولپنڈی، ارتک، چکوال، جہلم، خوشاب، سرگودا، میاں والی، لاہور، گجرات، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور نارووال اور منڈی بہاؤدین میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ پی ایس ایل فائنل لاہور میں ٹریفک انتظامات مکمل، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل سے متعلق لاہور ٹریفک پولیس نے ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان آج لاہور میں ہوگا۔ سٹی اور لاہور کے مطابق 8 ڈی ایس پیز، 90 ٹریفک انسپیکٹرز اور 500 سے زائد وارڈنز فرائض سر انجام دیں گے۔ شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے 5 پارکنگ سٹینڈز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے 11 فوک لفٹر بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ شائقین کرکٹ اپنی گاڑیاں گورنمنٹ کالج فار بوائز سی بی ڈی پارکنگ میں پارک کر سکیں گے۔ مغل پورہ گھڑی شاہو سے آنے والے مین بولیوارڈ گلبرگ لبرٹی میں گاڑیاں پارک کریں گے۔ تمام سڑکیں بشمول مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ ٹریفک کے لیے کھلی رہیں گی۔ علاوہ ازیں آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں، آفیشلز اور شائقین کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ میچ کے دوران 7000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔